انتہائی قابل قدر، قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، سیرت النبی علیہ الصلاۃ والسلام کا سلسلہ وہ آپ لوگ سن رہے تھے۔ ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ، جن کو اللہ کے نبی کے سپاہیوں نے قید کر لیا تھا اور پھر بعد میں وہ مسلمان ہوئے، ان کے اس واقعہ میں گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں بھی ہم نے چند ایک باتوں کا تذکرہ کیا تھا کہ ہمارے لیے اس میں بہت زیادہ دروس ہیں، بہت زیادہ اسباق ہیں، اپنی عملی زندگی کو بدلنے کے لیے بہت سارے اس میں رموز موجود ہیں۔ اسی سلسلے کو بڑھاتے ہوئے آج ایک اور بات کا ہم تذکرہ کریں گے۔ جس وقت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے عمرہ کیا، وہاں جا کر جب اہل مکہ نے ان سے کہا کہ آپ بے دین ہو چکے ہیں، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ میں بے دین نہیں ہوا، بلکہ میں محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کو قبول کر چکا ہوں، اور ساتھ میں ایک عہد کیا کہ آج کے بعد، چونکہ یہ یمامہ کے سردار تھے، آج کے بعد یمامہ سے آپ کے پاس گندم کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا جب تک اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مجھے اجازت نہ دے۔ اب یہ ایک اسلام کی غیرت جس کو کہا جاتا ہے، سوشلی بائیکاٹ، اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے ساتھ، رسول کے دشمنوں کے ساتھ سوشلی بائیکاٹ کرنا۔ بہت سارے لوگ شاید کہ یہ ایک اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو اشیاء خرد و نوش اسرائیل کی یا کسی اور ملک کی جب وہ کوئی گستاخی کرتے ہیں تو تب تم لوگ ان چیزوں کا بائیکاٹ کیوں کرتے ہیں؟ در حقیقت یہ سوشلی بائیکاٹ صحابہ کرام سے چلا ہوا ایک رستہ ہے، اور اس سے یقین کیجئے گا کہ جنگ کے چونکہ مختلف پہلو ہوا کرتے ہیں، معاشی اعتبار سے کسی قوم کو کمزور کرنا، معاشی اعتبار سے اپنے دشمن کے ساتھ بائیکاٹ کرنا، یہ آپ دشمن سے جا کے پوچھ لیں کہ انہیں کس قدر نقصان ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جو اگلی بات ہے جس کو آج ہم اسپیشلی ڈسکس کریں گے، وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بائیکاٹ کیا، اور جب یمامہ سے ایک گندم کا دانہ بھی نہیں آنے دیا تو اب ظاہری بات ہے ان لوگوں کا گزر بسر، ان لوگوں کی زندگی اسی کے ساتھ گزر رہی تھی۔ ابو سفیان جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تشریف لائے اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے منت کرنے لگے، سماجت کرنے لگے، اور اللہ کے نبی کو ان کے رشتہ داری کا واسطہ دے کر سوال کرنے لگے کہ یہ سارے مکہ میں جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے عزیز و اقارب ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے قریبی ہیں، آپ کے عزیز ہیں، لہٰذا آپ کو اس رشتہ داری کا واسطہ کہ آپ ثمامہ کو آرڈر کیجئے کہ بھئی وہ یہ جو کھانے پینے اشیاء خرد و نوش اسپیشلی گندم جو ہے وہ آنے دے، وگرنہ ہم لوگ بھوک سے مر جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ابو سفیان وہ شخص ہے جو کہ اس سے قبل بدر میں بھی اسلام کے خلاف لیڈ کرتا آیا تھا، احد میں بھی یہی ابو سفیان تھا جو کہ مسلمانوں کے 70 نوجوان اس میں شہید ہو گئے تھے۔ اب تھوڑی دیر پہلے آپ لوگوں نے ہجرت کے 5ویں سال خندق کا واقعہ سن لیا تھا۔ اب خندق کے آل ان آل اور سب کچھ اسلام کے خلاف صف میں کھڑے ہونے والے، فرنٹ لائن پہ لوگوں کو لیڈ کرنے والے ابو سفیان تھے،
اب چند دنوں بعد یہ ایک واقعہ پیش آیا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حضور آ کر انہیں ان کی رشتہ داری کا واسطہ دے کے سوالیہ بنا ہوا ہے۔ ایک تو یہاں پر ایک بات یہ یاد رہے کہ یہ دنیا مکافات عمل کا اس کی دنیا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، بہت جلد حالات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ رب العالمین حالات کا کایا بہت جلد پلٹا دیتے ہیں، تھوڑا سا صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ذرا غور سے سنیے گا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، مسکراتا ہے، تعجب کرتا ہے اپنے اس بندے کے اوپر جب اس کے اوپر کوئی مشکل آئی ہوتی ہے، اس کا کوئی مسئلہ بنا ہوتا ہے اور وہ مسئلہ بالکل حل ہونے کے قریب ہوتا ہے، اس وقت میں یہ بندہ اللہ تعالیٰ سے نا امید ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق کہ بھئی اس ٹائم پہ میرے اس بندے کا یہ مسئلہ میں نے حل کرنا ہے، اور اس وقت اس کے لیے یہ مسئلہ حل کرنا فائدہ مند ہوگا۔ اب چونکہ بندے کو اللہ تعالیٰ کے علم کا تو نہیں پتہ، بے صبرہ ہو جاتا ہے، ناشکری کر جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے نا امیدی اختیار کر لیتا ہے، جبکہ اس کا وہ مسئلہ حل ہونے کے بالکل قریب ہوتا ہے۔ لہٰذا کسی بھی میرے دوست کو، کسی بھی میری بہن کو جو مسائل کا شکار ہے، مشکلات کا شکار ہے، کسی بھی حوالے سے نا امیدی بالکل بھی اختیار مت کیجیے گا۔ ابو سفیان کو دیکھ لیجیے گا، پہلے اس کی کیفیت کیا ہے، اور اب سوالی بن کر اللہ کے نبی کے قدموں میں آیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور سبق، ایک اور درس، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سر کے دشمن تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قتل کے درپے تھے، یعنی کہ ذاتی دشمنی بھی، اور اس سے بڑھ کر دین کی بنیاد پر جس دشمنی کو وہ لے کے پال رہے تھے، وہ دین کا دشمن، دشمنوں کا سرغنہ، ائمۃ الکفر میں سے ایک امام اللہ کے نبی کے پاس آیا اور اللہ کے نبی سے منت کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا رویہ دیکھنے والا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بیہیویئر اپنایا، اللہ کے نبی نے اس کی بات سنی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سننے کے بعد اس کی بات کو قبول بھی کر لیا۔ کس بنیاد پہ؟ صرف عزیز و اقارب اور صلہ رحمی کی بنیاد پر۔ اگرچہ کافر ہیں، اگرچہ مسلمان نہیں ہیں، غیر مسلم ہیں، لیکن عزیز ہیں، رشتہ داری ہے ان کے ساتھ، ایک تعلق، ایک ناطہ ہے۔ صرف اس ایک تعلق اور ناطے کی بنیاد پر پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے بدر کو بھی پس پشت ڈال دیا، احد کو بھی پس پشت ڈال دیا، اپنے 70 نوجوانوں کو بھی بھلا دیا۔ بھلانے کا مطلب یہاں سامنے نہیں رکھے کہ بھائی تم نے ہمارے ساتھ ایسے کیا، تم نے ہمارے ساتھ ایسے کیا، تم نے ہمارے ساتھ ایسے کیا، کوئی بات نہیں کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی بات سنی، اور اس کے فوراً بعد ثمامہ بن اسال کو آرڈر کیا کہ بھئی آپ نے ان لوگوں کے ساتھ جو سوشلی بائیکاٹ کیا ہے اس کو اب ختم کر دیں، لہٰذا جو کچھ بھی آپ پہلے ان کو بھیجتے رہے، ان کو اسی تسلسل کے ساتھ آپ بھیجتے رہیں۔ جو ہمارے لیے سیکھنے کی بات ہے، ہمارے لیے سمجھنے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ سبحان اللہ، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اپنی رشتہ داری کا کس قدر خیال رکھتے ہیں، صلہ رحمی کا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر میں کس قدر اہمیت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کس لیول پہ صلہ رحمی کو لے رہے ہیں، کتنی اس کو پریارٹی دے رہے ہیں، ترجیحی بنیادوں کے اوپر، کہ بھئی آپ نے مجھے واسطہ دیا ہے رشتہ داری کا، لہٰذا میں اب کی بات مان لیتا ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ رشتہ داری کو ملانا، اس کے جو فضائل ہیں، اور جو بندہ رشتہ داریوں کو، رشتوں کو کاٹتا ہے، توڑتا ہے، وصل نہیں کرتا، جوڑتا نہیں ہے، اس کے بارے میں شریعت نے، یقین کیجئے گا، جو وعیدیں بیان فرمائی، بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اسی بات کا تذکرہ فرمایا ہے،
پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ہر خطبہ میں، وہ جمعے کا خطبہ ہوتا یا وہ جمعے کے خطبے سے ہٹ کے نکاح کا خطبہ ہوتا، وہ کسی اور واعظ و نصیحت کا خطبہ ہوتا، اللہ کے نبی ایک آیت کا ترجمہ، ایک آیت لوگوں کے سامنے پڑھ کر سناتے۔ اور وہ آیت کون سی ہے آپ ہر جمعے سنتے ہیں؟ وہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الناس، اے تمام تر لوگوں، صرف مومنوں کو خطاب نہیں کہ بھئی تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، والارحام، اور رشتہ داری کو توڑنے سے بچ جاؤ۔ ہر خطبے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کو یہ آیت پڑھ کر سناتے، اس کی اہمیت اجاگر کرتے کہ بھئی یہ جو رشتہ داری کو وصل کرنے کی بات ہے، اپنے عزیز و اقارب کے ہاں آنا جانا، اٹھک بیٹھک، ان کے ساتھ گھل مل کر رہنے کی جو بات ہے، یہ کس قدر اہمیت کے حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، والارحام، ساتھ میں رشتہ داری کو توڑنے سے بچ جاؤ، ڈر جاؤ، کیونکہ یہ بہت کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک روایت میں فرمایا ہے کہ من احب ان یبسط له فی رزقہ وان ینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ آج اس حدیث کو ذرا غور سے سنیے گا۔ میرے تقریباً معاشرے کے ہر فرد کو یہ ایک مسئلہ درپیش ہے۔ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ میرا رزق وسیع ہو، مجھے کھلا رزق ملے، میں خود بھی کھاؤں، میں دوستوں کو بھی کھلاؤں، میں بچوں کو بھی کھلاؤں، میں دین پہ بھی لگاؤں، میں مسجدوں کے اوپر بھی لگاؤں۔ ہر بندے کا یہ ایک خواب ہے، یہ ایک سوچ ہے، اور اس خواب کو شرمندہ تعبیر بنانے کے لیے شریعت نے جو نسخہ بیان فرمایا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ، جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ڈال دی جائے، اس کو کھلا رزق دیا جائے، فراخی کے ساتھ اس کو رزق دیا جائے، من احب ان یبسط له فی رزقہ۔ اور دوسری بات، وان ینسأ له فی اثرہ، اس کے مرنے کے بعد اس کو زیادہ دیر تک یاد رکھا جائے، لوگ اس کے تذکرے کرتے رہیں کافی دیر تک، سال ہا سال تک وہ معاشرے میں یاد رہے، جہاں کہیں کوئی ایسی بات آئے فوراً لوگوں کو یہ بندہ یاد آئے کہ یار اللہ بخشے وہ فلاں بندہ بڑا نیک تھا، وہ ایسے کرتا تھا۔ جو بندہ یہ دونوں چیزیں پسند کرتا ہے، رزق میں فراخی اور ساتھ میں مرنے کے بعد، فوت ہو جانے کے بعد تادیر لوگوں کے دماغ کے اوپر نقش رہنا، لوگوں کے ہاں اس بندے کا یاد رہنا، اس کو ایک کام کر لینا چاہیے۔ وہ کام کیا ہے؟ فلیصل رحمہ، وہ اپنے رشتہ داری کو وصل کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ آنا جانا جاری رکھے، کاٹے نہ، توڑے نہ، ختم نہ کرے۔ معمولی معمولی باتوں کے اوپر جو رنجشیں آتی ہیں، جو دلوں میں کینہ آتا ہے، جو بغض آتا ہے، دیکھیں یہ معاشرہ انسانوں کا معاشرہ ہے، مزاج ہر بندے کا مختلف ہوتا ہے، کوئی کس مزاج کا حامل ہے تو کوئی کسی اور مزاج کا حامل ہے۔ کئی مرتبہ عزیزوں میں، اقارب میں، رشتہ دار میں ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا دشمن ہے، یہ میرا بدخواہ ہے، یہ میرے ساتھ چلنے والا نہیں ہے، اس کے باوجود آپ نے اپنے اس رشتہ دار کے ساتھ رشتہ داری کو وصل کرنا ہے۔ یہی روایت مسند بزار اور امام حاکم نے اپنی مسند میں نقل فرمائی ہے۔ اس میں ایک دو باتیں اور بھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کوئی شخص یہ پسند کرتا ہو کہ اس کو کھلا رزق دیا جائے، وَأَن يُدْفَعَ عَنْهُ مِيتَةَ السُّوءِ، اور جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ وہ بندہ بری موت سے بچ جائے، بری موت سے بچ جانا، ظاہری بات ہے بہت سارے لوگ ایسی موت مرتے ہیں کہ لوگ اسے نفرت کرنے لگتے ہیں، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے، کہاں مجھے موت آنی، کیسے مجھے موت آنی، کس حالت میں مجھے موت آنی۔ یہ جو کوئی شخص یہ پسند کرتا ہو کہ اس کو کھلا رزق دیا جائے اور بری موت سے وہ بندہ بچا لیا جائے، تو وہ دو کام کر لے، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، اور دوسرا ساتھ میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑ کر رکھے۔
اس قدر یہ عظیم عمل ہے کہ اس عمل کی وجہ سے بری موت سے بچاؤ۔ اس کے ساتھ ساتھ مرنے کے بعد بہت دیر تک بندے کے تذکروں کا ہونا، اور تیسری بات کہ وہ بندہ اس کو بری موت سے نجات دیا جائے، اس کو بچا لیا جائے، تو وہ صلہ رحمی کے عمل کو اپنا لے، رشتہ داروں کے ساتھ آنا جانا، اس چیز کو وصل کرے، اس کو جوڑ کر رکھے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی رشتہ داری کے حوالے سے فرمایا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو کوئی شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ ساتھ میں فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، جو کوئی شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو، یقین رکھتا ہو، اسے رشتہ داری کو وصل کرنا چاہیے، جوڑ کے رکھنا چاہیے۔ تیسری بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو کوئی شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، اسے بھلی بات کہنی چاہیے، اسے اچھی بات کہنی چاہیے، وگرنہ وہ خاموش رہے۔ ادھر ادھر کی باتیں، گپ شپ لگانا، جھوٹ باتنا، فلاں نے ایسے کرنا، فلاں نے ایسے کیا، فلاں ایسے کر رہا، ان باتوں سے بچ جائے۔ یعنی ایمان اللہ اور روز آخرت پر اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو کوئی شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے ضیافت کا اہتمام کرنا چاہیے، اسے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری کو وصل کرنا چاہیے، جوڑ کر رکھنا چاہیے، اور اسے بھلی بات کہنی چاہیے، اچھی بات کہنی چاہیے، فائدے والی بات کہنی چاہیے، وگرنہ وہ خاموش رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کوئی شخص ان باتوں کا خیال نہیں رکھتا، جس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان کے تقاضوں سے دور ہے۔ ایمان کے تقاضے اس کو پتہ نہیں ہیں کہ بھئی یہ ایمان اللہ اور روز آخرت پر، اس کا مجھ سے تقاضا کیا ہے، میں اللہ کو مانتا ہوں، میں روز آخرت کو مانتا ہوں، مجھے ملے گا کیا، اس کا تقاضا کیا ہے، اب مجھے کیا کرنا ہوگا، میری ذمہ داری کیا ہے، وہ یہ والی ذمہ داری ہے کہ بھئی آپ مہمان کی مہمان نوازی کریں، آپ صلہ رحمی کریں، رشتہ داروں کے ساتھ آنا جانا اس کو جوڑ کر رکھیں، اور آپ اچھی بات کہنے والے بنیں، ادھر ادھر کی باتوں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ ایک اور روایت میں یہاں میں ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے رکھ لوں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اسی رشتہ داری کے حوالے سے بیان فرمایا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رشتہ داری جوڑ کر رکھتے تو ہیں لیکن صرف ان کے ساتھ رکھتے ہیں جو آپ کے ساتھ آنا جانا رکھتے ہیں، جو آپ کے رشتہ دار آپ کے گھر آتے جاتے ہیں، آپ کی غمی خوشی میں آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ آتے جاتے ہیں، ان کے ساتھ دعا سلام رکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، جبکہ جو کوئی شخص، اور خصوصاً ہمارے پشتون معاشرے میں یہ ایک چیز موجود ہے کہ اگر وہ مجھے نہیں بلاتا تو میں کیوں بلاؤں، میں اس سے کوئی تھوڑی کم ہوں، مجھے کیا مسئلہ ہے، یہ ہمارے معاشرے میں چیز بہت زیادہ ہے۔ اس نے مجھے دعوت نہیں دی تو میں کیوں دعوت دوں، وہ میری غمی خوشی میں شریک نہیں ہوتا تو میں کیوں جاؤں، اور اس چیز کو ہم بڑا معیوب سمجھتے ہیں۔ دیکھیں بھائیو، ہم نے پہلے مسلمان بننا ہے، اس کے بعد جو ہمارا آباء و اجداد کا ایک طریقہ ہے اس کو ہم لیں گے۔ اگر ہم آباء و اجداد کے طریقے کو اسلامی تعلیمات پر مقدم رکھیں گے تو اس کا مطلب کچھ اور بنتا ہے پھر، اور وہ انتہائی خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں یہ کوئی کفر اور شرک کا فتویٰ تو نہیں لگانے لگا، لیکن میں یہ ضرور گوش گزار کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور کے جو مشرک تھے وہ بھی باپ دادا کے کلچر اور دین کو مقدم رکھتے تھے اسلامی تعلیمات کے اوپر، اگرچہ وہ عقائد میں ہیں، یہ عقائد میں نہیں ہے۔ اسی وجہ سے یہ بندہ کافر اور مشرک تو نہیں بنتا، لیکن رستہ اس بندے نے وہی اپنایا ہوا ہے۔ یعنی میں اپنے آپ کو پہلے اپنا جو میرے باپ دادا کا ایک ثقافت، ایک کلچر چلا آ رہا ہے، میں پہلے وہ ہوں، اس کے بعد پھر اسلام ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پہلے اسلام ہے، اور اسلام کے بعد اگر اسلام نے مجھے گنجائش دی ہے تو پھر میں اپنے معاشرے کو، اپنی تہذیب کو، اپنی ثقافت کو، اپنے کلچر کو لے کے چلنے والا بنوں۔ تو لہٰذا
ہم نے اس چیز کو چھوڑنا ہوگا کہ بھئی وہ مجھے دعوت نہیں دیتا تو میں کیوں دعوت دوں، وہ مجھے نہیں بلاتا تو میں کیوں بلاؤں۔ اصل جو صلہ رحمی ہے، رشتہ داری کو جو جوڑنے والی بات ہے، جانتے ہیں کیا ہے؟ صحیح مسلم میں امام مسلم علیہ الرحمہ نے روایت نقل فرمائی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافئ، وہ شخص جو برابری کی بنیاد پر رشتہ داری کو پالتا ہے یہ واصل نہیں ہے، یہ رشتہ داری کو جوڑنے والا نہیں ہے۔ یہ جو پیچھے فضیلتیں گزری ہیں نا، یہ فضیلتیں برابری کی بنیاد پر رشتہ داری کو جوڑنے والے کے لیے نہیں ہے کہ بھئی میرے رزق میں فراخی ہوگی اور میں بری موت سے بچ جاؤں گا اور یہ ملے گا مجھے اور یہ ملے گا مجھے۔ یہ اس بندے کے لیے نہیں ہے جو برابری کی بنیاد پر زندگی گزارتا ہے۔ آپ کے عزیز آپ کو دعوت دیتے ہیں تو آپ بھی دعوت دیتے ہیں، جو آپ کو دعوت نہیں دیتے آپ ان کو بلاتے تک نہیں، جو آپ کو سلام نہیں کہتے آپ ان کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے۔ جو یہ ایک پوزیشن ہے تو یہ وصل نہیں ہے، اس کو رشتہ داری جوڑنا نہیں کہا جاتا، بلکہ اصل رشتہ داری جوڑنا اس کو کہا جاتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ولیکن اصل جو واصل ہے وہ یہ ہے کہ ان توصل من قطعک، یہ کہ تو اپنے رشتہ داری کو جوڑے اس شخص کے ساتھ جو تیرے ساتھ توڑتا ہے، جو تجھے کہتا ہے کہ بھئی میرے گھر نہیں آنا، جو تجھے اپنی شادی بیاہ میں دعوت نہیں دیتا آپ اس کو دعوت دے، جو تجھے روکتا ہے کہ بھئی آپ نے مجھے سلام نہیں کرنا آپ نے اس کو سلام کرنا ہے۔ اصل جو فضائل ہیں، جو فضیلتیں ہیں، وہ اس شخص کے لیے ہیں کہ آپ کے ایک عزیز ہیں، وہ آپ کو نہیں بلاتے آپ بلاتے ہیں، وہ آپ کی غمی خوشی میں نہیں شریک ہوتے اور آپ جا کر شریک ہوتے ہیں۔ یہ اصل وہ بنیادی چیز ہے جو ان فضائل کو حاصل کرنے والا شخص وہ بنے گا۔ ان چیزوں کا مطلب ہے کہ جو شخص آپ کے عزیز و اقارب میں سے آپ کو نہیں بلاتا اور آپ بلاتے ہیں، یہ اصل صلہ رحمی ہے۔ ایک مرتبہ ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا تو یہ جو رحم کا لفظ ہے نا، رحم، یہ رحمان لفظ سے مشتق ہے۔ لفظ رحمان جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے یہ اس سے لیا گیا ہے، اور جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں کو، جنات کو، کائنات کو پیدا کیا، اس رشتہ داری نے جا کر اللہ تعالیٰ کو پکڑ لیا، دامن سے پکڑ کر کہنے لگا، یہ رشتہ داری کہنے لگی کہ میں کہاں جاؤں گی، میرے لیے اگر یہ لوگ میرے ساتھ جو برا سلوک کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت رشتہ داری کو باقاعدہ مخاطب کر کے فرمایا کہ کیا اے رشتہ داری تو اس بات پر راضی نہیں ہے ان اصل من وصلک واقطع من قطعک، کہ جو کوئی شخص تجھے جوڑتا ہے میں اسے جوڑ کر رکھوں، اور جو کوئی شخص تجھے توڑتا ہے میں اسے توڑ کر رکھ دوں میں اسے، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے؟ رشتہ داری نے کہہ دیا کہ یا اللہ اگر یہی میرے اور تمہارے درمیان کمٹمنٹس ہے تو بالکل مجھے منظور ہے کہ جو شخص مجھے جوڑ کر رکھے گا یا اللہ تو اسے جوڑے گا، اور جو مجھے توڑے گا یا اللہ تو اسے توڑے گا۔ اگر یہی کمٹمنٹس ہے تو بس ٹھیک ہے۔ اندازہ لگائیے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ داری نے پراپرلی کمٹمنٹس کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس معاہدے کو، ظاہری بات ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر وعدے کو، قول کو، معاہدے کو پورا کرنے والا کوئی شخص نہیں ہے۔ تو یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، انتہائی حساس معاملہ ہے۔ جو لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر معمولی معمولی باتوں کو سامنے لا کر کھڑا کر دیتے ہیں اور عزیز و اقارب کے ساتھ آنا جانا چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک اور روایت جو کہ صحیح مسلم میں موجود ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر سوموار اور جمعرات والے دن اعمال کو چیک کرتا ہے۔ اعمال چیک کر کے اللہ تعالیٰ ظاہری باتیں نمبر دیتا ہے، ظاہری باتیں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے یا اس کو ریجیکٹ کرتا ہے، یا جو بھی کرنا ہے، جو رب العالمین کی ایک فارمیلٹی ہے، ایک طریقہ کار ہے۔ اگرچہ رب العالمین ان فارمیلٹیز کا محتاج نہیں ہے، لیکن اپنے بندوں کو بتانے کے لیے کہ بھائی رب العالمین بھی چیک اینڈ بیلنس رکھتا ہے، رب العالمین بھی سب کچھ لکھنے میں لے کے آتے ہیں۔ جانتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا کیا وہ قلم ہے۔
قلم کو پیدا کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قلم سے حکم اس کو دیا، اس سے کہہ دیا کہ اکتب، اے قلم تو لکھ۔ قلم نے آگے سے کہہ دیا یا اللہ ماذا اکتب، میں کیا لکھوں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مقادیر کل شیء، ہر چیز کے اندازے کو، ہر چیز کے تقدیر کو تو لکھ لے۔ اب رب العالمین اس لکھنے پڑھنے کے بالکل بھی پابند نہیں ہے، رب العالمین کو ان چیزوں کی بالکل بھی ضرورت اور حاجت نہیں ہے، صرف اور صرف اپنے ماننے والوں اور اپنے پیدا کردہ مخلوق انسانوں کو یہ ایک درس ہے کہ جب رب العالمین خالق کائنات ہر چیز کو لکھنے میں لے کے آتا ہے، لہٰذا تم بھی اپنا ریکارڈ بنایا کرو، تم بھی لکھا کرو، تم بھی باقاعدہ طور پہ اس چیز سے روگردانی نہ کیا کرو۔ کرامن کاتبین ہمارے دائیں اور بائیں جو رب العالمین نے دو ملائک بٹھائے ہوئے ہیں، باقاعدہ طور پہ ہمارے نیک اعمال اور ہمارے برے اعمال کو لکھا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اسی لیے ہے کہ تاکہ لوگ اس سے اخذ کریں کہ جب رب العالمین یوں ریکارڈ رکھتا ہے اور کل قیامت والے دن ہر بندے کو اس کا نام اعمال لکھی ہوئی شکل میں اس کے ہاتھ میں تھمایا جائے گا، کل قیامت والے دن وہ انکار نہیں کر سکے گا، وہ منکر نہیں بن سکے گا کہ بھائی یہ میرا نہیں ہے، یہ تو کسی اور کا ہے، نہیں، سب کچھ ایک ایک چیز اس بندے کی لکھی ہوئی ہوگی۔ تو لہٰذا میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ رب العالمین جمعرات اور سوموار ان دو دنوں کو رب العالمین اعمال کو چیک کرتا ہے، ہر بندے کے عمل رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، رب العالمین دیکھتا ہے کون سا اچھا عمل ہے کون سا برا ہے، ہر بندے کے عمل کو دیکھا جاتا ہے، سوائے ان دو لوگوں کے جن دو لوگوں کے دلوں میں کینہ ہو، جن دو لوگوں کے دلوں میں بغض ہو، جو دو لوگ آپس میں ایک دوسرے کو ایکسپٹ نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے، دوریاں ہیں، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، رب العالمین ان کے اعمال کو چیک نہیں کرتا۔ ایک بندہ نمازی ہے، نماز پنجگانہ پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، صدقہ خیرات بھی دیتا ہے، سوموار جمعرات کا روزہ بھی رکھتا ہے، اور بھی بہت ساری نیکیاں اس میں ہیں، لیکن کسی بھی بھائی کے ساتھ وہ اس کا عزیز بھی ہو سکتا ہے، عزیز کے علاوہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، ان کے دلوں میں رنجش ہے، دلوں میں کینہ ہے، دلوں میں بغض ہے۔ اللہ رب العالمین ان دونوں کے اعمال کو سائڈ پہ رکھ دیتے، پینڈنگ میں ہوتے ہیں۔ اور الفاظ حدیث کے ذرا غور سے سنیے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا رب العالمین فرشتوں سے کہتے ہیں کہ ان کے اعمال کو سائڈ پہ کر دے، میں نے اس وقت تک ان کے اعمال کو چیک نہیں کرنا حتیٰ یصطلحا، جب تک یہ دونوں لوگ صلح نہیں کرتے۔ جب یہ دونوں لوگ صلح کریں گے اس کے بعد ان کے اعمال کو دیکھا جائے گا۔ ظاہری بات ہے جب اعمال چیک ہوں گے تو پھر نمبر ملیں گے، اعمال چیک ہوں گے تو پھر ثواب ملے گا، اعمال چیک ہوں گے تو پھر بدلہ ملے گا۔ اب اعمال چیک ہی نہیں ہوتے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اسی حالت میں دونوں میں سے کسی ایک کو موت آئے، اسی حالت میں دونوں میں سے کسی ایک کو کوئی بندہ ایک ان دونوں میں سے فوت ہو جائے، اب ان دونوں کے اعمال تو ویسے ہی پینڈنگ میں رہ گئے، وہ رب العالمین سے کس چیز کے اجر کی امید لے کے اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے؟ لہٰذا یہ انتہائی حساس معاملہ ہے۔ بڑی معروف روایت ہے، آپ لوگوں نے اس سے قبل بسینوں ہوگی، اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مجلس میں موجود تھے، کہنے لگے ایک شخص آنے والا ہے جو کہ جنتی ہے۔ صحابہ کرام نے دیکھا ایک بندہ آیا، اگلے دن اتفاقاً پھر سے اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک بندہ اندر آنے والا ہے، وہ جنتی ہے، وہی شخص تھا جو کل آیا تھا۔ تیسرے دن پیارے پیغمبر علیہ السلام نے پھر سے کہا ایک شخص اندر آنے والا ہے، وہ جنتی ہے، وہی شخص تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تجسس میں پڑ گئے کہ بھائی یہ تو اس کا مطلب ہے بہت عظیم انسان ہے، کل بھی پرسوں بھی ترسوں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام یہی بات کہتے، یہی بندہ اندر آتا، اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑا ایک عظیم انسان ہے اور کوئی بہت بڑا عمل کرتا ہے۔ اس نے ایک بہانہ بنا لیا، کہنے لگے ان کے پاس جا کر کہ والد محترم سے میری لڑائی ہوئی ہے، گھر سے مجھے نکالا، میں 2-3 راتیں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ دن کو بھی وہ آبزرو کر رہا ہے، رات کی عبادت کو آبزرو کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے اس کے پاس گیا۔ ایک دن رات گزر گئی، وہی اعمال جو عبداللہ بن عمر کرتے ہیں وہ بھی وہی کرتا ہے۔ دوسرا دن گزر گیا، سیم پوزیشن دونوں کی ایک ہی ہے۔ تیسرا دن جب گزرا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر رہا نہ گیا، اور پھر انہوں نے
اپنا اصل جو ارادہ لے کر گئے تھے کہ بھئی میں اس بندے کے عمل کو دیکھوں، یہ بندہ عمل کون سا کرتا ہے کہ جس کی بنیاد پر 3 دن مسلسل باقاعدہ سلسلہ وار اس کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ اس نے ساری بات ان کے سامنے رکھ دی، کہنے لگا کہ اور تو میرے پلے کچھ بھی نہیں ہے، البتہ ایک چیز ہے جو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اس وجہ سے مجھے یہ فضیلت حاصل ہے، یا میرے متعلق پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہ ایک بات کی، اور وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جب میں رات کو سوتا ہوں نا، میں اپنے دل کو تمام تر لوگوں کے لیے صاف کر کے سوتا ہوں۔ کسی نے بھی میرے ساتھ کوئی برائی کی، کوئی غلطی کی، کوئی ظلم کیا، کوئی زیادتی کی، سب کو میں معاف کر دیتا ہوں۔ یعنی اپنے دل میں کسی کے لیے کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی میں رنجش اپنے دل میں رکھتا نہیں کسی مسلمان کے لیے، سب کے سب لوگوں کو معاف کر کے میں سوتا ہوں۔ اور یہی وہ اصل چیز ہے جس کی بنیاد پر اس اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی اور دوست کو جنت کی بشارت ملی ہے۔ لہٰذا آئیے ہم یہ عہد کریں، اپنی زندگیوں کو دیکھیں، اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹٹولیں کہ بھئی میرے جو عزیز و اقارب ہیں، جو میرے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ میرا آنا جانا، اس کی پوزیشن کیا ہے، اسلام نے اس کو کس قدر اہمیت دی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ابو سفیان جو کہ اسلام دشمن تھا، ائمۃ الکفر میں سے تھا، لیکن رشتہ داری کا واسطہ دے کر سوال کیا، اللہ کے نبی نے اس کی بات مان لی، اس کو قبول کر لیا، اور ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ حکم دیا کہ بھئی آپ نے جو سوشلی بائیکاٹ کیا اس کو ختم کر دیں، آپ نے ان کو دانا پانی جو کچھ بھی آپ بیچتے رہے پہلے جو تسلسل تھا اس تسلسل کو آپ نے جاری رکھنا ہے۔ لہٰذا ہم نے اپنی زندگیوں کو دیکھنا ہے، میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میں کس جگہ کھڑا ہوں۔ بہت سارے لوگ، ان کو شیطان یہاں پر دھوکہ دیتا ہے کہ بھئی وہ فلاں ایسے نہیں کرتا، وہ فلاں ایسا ہے، وہ فلاں ایسا ہے۔ بھئی فلاں جیسا بھی ہے، آپ کیسے ہیں؟ آپ سے آپ کے متعلق پوچھا جائے گا، آپ سے آپ کی نیت کا پوچھا جائے گا، آپ سے آپ کے دل کی صفائی کا پوچھا جائے گا، آپ سے آپ کی رشتہ داری کو وصل کرنے کا پوچھا جائے گا۔ لہٰذا اس بنیاد پہ ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ میری زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دلوں میں رنجشیں ہوں، دلوں میں کینہ ہوں، دلوں میں بغض ہو، اللہ کے ہاں ہمارے اعمال قبول بھی نہیں ہوں گے، چیک بھی نہیں کیے جائیں گے، ہم رب العالمین سے کس ثواب کی امید لے کر بیٹھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔